جی فاروق حبیب صاحب، آج اسد عمر صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں ایک پارلیمانی پارٹی نے آپ کی قرارداد پاس کی ہے، اور یہ قرارداد جو ہے اس میں کمانڈر ان چیف جو ہیں آرمڈ فورسز کے صدر مملکت ان سے درخواست کی گئی ہے۔ ایک تو گورنر کے پی کا جو بیان تھا اس کا نوٹس لیں کہ یہ ایجنسیوں نے اور طاقتور حلقوں نے کیسے فیصلہ کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے یہ، اور دوسرا کہ جو اداروں میں اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں جو اداروں کی بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے آپشنز کم ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے آپشنز کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ملک کے آپشنز کا معاملہ ہے، اور ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار آئین کو عزت دو نا، اب آئین کو عزت ملنی چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا جب یہ بیان آ کر میڈیا میں پریس میں دے گا کہ انتخابات کا فیصلہ جو ہے وہ گورنر نے نہیں کرنا، جبکہ 1973 کا جو متفقہ آئین ہے اس کی شق نمبر 105 بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ سے پہلے گورنر نے جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ دینی ہے جو 90 روز سے زیادہ نہیں ہوگی، 91 نہیں ہو سکتی، 91 نہیں ہو سکتی، 99 نہیں ہو سکتی بھائی، یہ تاریخ گورنر نے دینی ہے۔ لیکن ملک محمد احمد لیکن کھرل صاحب پھر کچھ جیمر آن ہوئے ہیں، سگنل گورنر کے بھی اڑ گئے ہیں۔ گورنر صاحب بھی جو ہے نا وہ دم دبا کے ہاتھ اٹھا کے جوتا بغل میں لے کے بھاگ گئے ہیں۔ کے پی کے گورنر تو کہیں سچ تو نہیں بول بیٹھے، اور جو ان کی دوڑ ہے وہ پکڑی نہیں جا رہی۔ نہیں یہ سچ نہیں بولا، یہ المیہ بیان انہوں نے کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اب میں جب آئین کی کتاب کھولتا ہوں اس میں مجھے آرٹیکل 105 نظر آتا ہے۔ میں پاکستان کا شہری ہوں، میں پاکستان کا محب وطن شہری ہوں، میں کہتا ہوں ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، ہماری جدوجہد رول آف لاء کے لیے ہے۔ اب میں بھونپو پکڑ کے گورنر کو یہ تو نہیں اعلان کر سکتا بھائی یہ اختیار آپ کا گورنر صاحب، اس اختیار کو استعمال کریں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنر بھی نگرانی والوں نے بٹھایا ہوا ہے نا، جو اصل نگران ہے، جو اصل نگران ہے، جن کا اصل نگرانی والوں کا نگران سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ صحیح بات کی ہے۔ اب دیکھیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی تردید آئی، نہ اس کی تصدیق آئی، نہ الیکشن کمیشن کی تردید آئی، نہ تصدیق آئی۔ اب میں اس بیان کو ایک صوبے کا ذمہ دار گورنر جو ہے اور جس کا آئینی اختیار بھی ہے، اس کا آئینی اختیار نہ ہوتا تو ہم اس گورنر کی بات کو نظر انداز کر دیتے۔ لیکن ایک صوبے کا، اور اس کے علاوہ ابھی تک انتخابات کا جو مین چیز ہے شیڈول اناؤنس نہیں ہو رہا، یعنی قومی اسمبلی کے استعفے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد منظور ہوئے ہیں، لیکن ضمنی انتخابات کا شیڈول آ جاتا ہے جس میں پی ڈی ایم نے حصہ ہی نہیں لینا، خان صاحب جو اعلان کر رہے ہیں۔ ویسے خان صاحب تو ساری نشستوں سے انشاءاللہ لڑیں گے۔ چوک ہو جائے گا۔ نہیں آپ یہ دیکھیں نا مسئلہ اب ان کا کیا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اب عمران خان نظر آئے، لہذا ہر جگہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتخابات لڑیں گے، انتخابات عمران خان صاحب لڑیں گے۔ لیکن جو آج المیہ درپیش ہے، کیا یہ جو طاقت فواد چودھری کی گرفتاری پہ لگائی گئی، یا اعظم سواتی، شہباز گل، یا میرے پہ ڈکیتی کی ایف آئی آریں کاٹ دو، عمران سارے لسٹ میں ہیں۔ نہیں آپ لوگوں کے اوپر تو میں ابھی آ رہا ہوں نا، آپ لوگوں کا تو پورا بندوبست مجھے پتا ہے کہ ہوا ہے، اور ابھی نہیں ہوا، بڑی دیر سے تڑکا لگ رہا ہے اس کے اوپر۔ لیکن معاملہ کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں، رجیم چینج سازش کے بعد وہ لوگ جو کہ ڈٹے رہے ہیں، جو اس پی ڈی ایم کی حکومت کو ماننے کو تیار نہیں، کیوں ماننے کو تیار نہیں؟ اگر یہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہوں آپ کو بھی اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ عمران خان 3.5 سال کہتا رہا انہوں نے این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں۔ یہ کہتے کون مانگ رہا ہے این آر او؟ کہاں ہے این آر او؟ کس چیز کا این آر او؟ اب معلوم پڑا پاپڑ والا، فلودے والا، پھیری والا، ریڑی والا، مقصود چپڑاسی، سارے جو ہیں آزاد، سارے آزاد ہو گئے۔ جس کے نام پہ کوئی اکاؤنٹ ہے، منشی بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں نا، جو منشی ہیں ان کو منشی جب کہا ہے تو ان کو کتنا برا لگا ہے۔ حالانکہ منشی جو ہے اگر اپنا کام ایمانداری سے کرے تو سب سے قریبی جو ہے وہ منشی ہوتا ہے، اگر اپنا کام ایمانداری سے کرے۔ لیکن جب بددیانتی ہو، جب آپ نے نگران سیٹ اپ ایسا لانا ہو جو کسی کا بغل بچہ ہو، اور آپ نے 25 مئی کے متعلقہ افسران جنہوں نے ظلم اور بربریت کی تھی
وہ چن چن کے آپ نے لگا دیے عہدوں کے اوپر تعینات کر دیے، تو یہ نگران سیٹ اپ تو نہ ہوا، یہ تو کوئی ڈیفیکٹو سیٹ اپ آیا ہے، اور جس کے عزائم اور جس کی منصوبہ بندی وہ یہی لگتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ جو لوگ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں حاکمیت کی، کیونکہ بڑی مشکل سے، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کر دیا تھا، اور انہوں نے تو یہ بتایا تھا لوگوں کو کھاتا ہے تو لگاتا ہے، بچوں کرپشن ہوتی ہے، اور سارے مل کے کھاتے تھے، جس طرح وہ پنجابی کی مثال ہے، انا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنے آنوں، ان کو تو وہ عادت پڑی ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا، اس کرپشن کے سائے تلے پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ایک ہیں، کیوں ایک ہیں؟ اس کی وجہ یہ پہلے باریاں لگائی ہوئی تھی، اب ان کو نظر آ گیا کہ یہ عمران خان کے اوپر نہ کوئی فائل ہے، نہ اس کے بچوں نے منی لانڈرنگ کا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، نہ اس نے کوئی بیرون ملک جائیدادیں بنا رکھی ہیں، یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، تو یہ پاکستان کے اندر کہاں سے آ گیا؟ اور پاکستانیوں کو ان کی ڈگنیٹی کے، پاکستانیوں کو آزادی کے، پاکستانیوں کو خود مختاری کے یہ خواب دکھا رہا ہے۔ یہ نوجوان نسل کو اس نے تیار کر دیا ہے، یہ نوجوان نسل جو ہے وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، یہ یوٹیوبرز جو ہیں ہم سے لفافہ نہیں لیتے، یہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ ہم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ سلطنت شریفیہ کا خطبہ نہیں پڑھتے، تو وہ تو برے ہی لگیں گے نا ان کو۔ آپ کو یاد ہے؟ بہت برے لگتے ہیں۔ نہیں، آپ سب کو برے لگتے ہیں، آپ سب کو برے لگتے ہیں، اور آپ وہاں برے لگتے ہیں جہاں جہاں لگنے چاہیے، اور اس کے علاوہ جہاں سے قبولیت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں، اس ملک کے اندر ہمیں بڑی اچھی طرح سے یاد ہے سیاسی کارکن کی، سماجی کارکن جو سوشل ورکر ہوتا تھا، اس کی اپنے علاقہ کے اندر ایک عزت تھی، رسپیکٹ تھی۔ آج بھی جو ہے نا وہ چک کھرل موجود ہے نا جی، آپ چلے جائیں ان کے علاقے کے اندر، وہاں سے ان کے بزرگ بھی موجود ہیں، آپ کے علاقوں میں، آپ کے علاقے میں، وہاں پر آپ کے بڑے آپ کو بتائیں گے کہ ایک سوشل ورکر کی، سماجی ورکر کی، پولیٹیکل ورکر کی ایک عزت رسپیکٹ ہوتی تھی۔ اداروں میں جاتے تھے، افسران اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ پبلک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یہ مال نہیں کھائیں گے۔ لیکن جب سے بھولا سیاست میں آیا، جب یہ سیاست میں آئے، انہوں نے آ کے لوگوں کو کرپٹ کیا، سسٹم کو کرپٹ کیا، اور اس کے بعد اس ملک کی اخلاقیات کو انہوں نے تباہ کیا۔ اور پیپلز پارٹی جو کہ ایک نظریاتی جماعت تھی، ان کو بھی یہ لگا کہ بھئی اگر نون کا مقابلہ کرنا ہے تو پیسہ اکٹھا کرو، اور پھر وہاں پر زرداری صاحب پہلے موجود تھے، جن کے مسٹر 10% کے قصے مشہور تھے، وہ 10% سے 100% پہ چلے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، وہ پاکستان کے ساتھ ہوا۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو، آپ کو لگتا ہے کہ ویسے خان صاحب کی جو گرفتاری ہے، کیونکہ اب خان صاحب کے گرد فیلڈنگ تو لگا دی گئی ہے آج، بلکہ وہ مذہبی کچھ لوگ بھی نکلے ہیں وہ عدت والے معاملے پہ احتجاج کرنے کے لیے، اور اس میں بھی پتہ چلا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ صاحب کی ڈائریکشنز ہیں اوقاف کے محکمے کو، بلکہ ابھی میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے بھی بات چیت کر رہا تھا، وہ خان صاحب سے ملے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہر طرف سے اٹیک کر رہے ہیں، اور پھر رانا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو فوراً ایجنسیاں مروا سکتی ہیں لیکن ساتھ ہی سیکیورٹی واپس لے لیتے ہیں، مطلب انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت پورے پاکستان کے اندر اگر کسی لیڈرشپ کو کی جان کو خطرہ ہے وہ عمران خان ہے۔ بالکل۔ اس کی وجہ عمران خان جو ہیں وہ اس ٹائم اس مافیا کے لیے تھریٹ ہیں۔ دوسرا، عمران خان جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کی، کہتے ہیں میں خود مختاری پہ سودے بازی نہیں کروں گا، ہم دوست سب کے بنیں گے لیکن ہم دشمنی میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بھی بات ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ چیری بلاسم نے تو ہاتھ میں جو ہے وہ چیری بلاسم پکڑی ہوئی ہے، یہ دیسی ولیتی بوٹ جہاں دیکھتے ہیں پالش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، یہ سب کو پتہ ہے نہیں کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں نا، جب عمران خان بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ بھائی قائد اعظم نے یہ زمین کا ٹکڑا آزاد نہیں کرایا تھا، ایک آزاد ریاست بنائی تھی۔ اب جو آزاد ریاست قائد اعظم نے بنائی، جس کے نظریے کو دوبارہ عمران خان نے زندہ کر دیا پاکستانیوں کے اندر، وہ عمران خان کیسے گرفتار ہوں گے؟ یہ 22 کروڑ عمران خان کیسے گرفتار ہوں گے؟ یہ 22 کروڑ عوام جو عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے، یہ کیسے ان کے دلوں سے نکالو گے؟ نظریے کو گرفتار کیسے کرو گے؟ اس سوچ کو کیسے گرفتار کرو گے؟ یہ گرفتار ہونے والی نہیں ہے۔ ان کو یہی بات سمجھائی ہے کہ 9 مہینے پٹھے بھی ہو گئے اور سدھے بھی ہو گئے،
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਲੰਮਿਆਂ भी पा के देख लिया ना, हर तरह का काम आपने किया, लेकिन आपने लोगों का खौफ खत्म कर दिया। झाके खत्म हो गए, लोगों का खौफ जो है खत्म कर दिया आपने। अब मामला ये है, हम सबको इनको ये पैगाम दे रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं कि भी मुल्क का सोचो, मुल्क का सोचो। आपने भी मुल्क के लिए ही मुल्क की बेहतरी का हलफ उठाया हुआ है सब ने, और हर शहरी की लॉयल्टी अपने मुल्क के साथ है। तो जब मुल्क के 3.7 अरब डॉलर के रिजर्व रह जाएं, और जब इसहाक डार की डार्लिंग डॉलर भी IMF की डार्लिंग बन जाए, और डॉलर भी जो है वो 260 के ऊपर पहुंच जाए, पेट्रोल भी 35 रुपए बढ़ जाए, तो हमें तो एक बयान याद आ रहा था जो दिया गया था मरियम सफदर की तरफ से कि अगर IMF की ये कंडीशंस मियाँ साहब को कबूल करना पड़ती तो वो इक़्तिदार को ठोकर मार देती। ये मरियम सफदर का बयान है, तो मुझे अभी तक वो ठोकर नज़र नहीं आ रही। अभी तक मुझे नज़र आ रहा है ये नाक से लकीरें निकालते जा रहे हैं, जो वो कहते जा रहे हैं ये करते जा रहे हैं। ये महंगाई का तूफान आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनका तो 100 वसल 100 लितर 100 प्याज 100 जूते, जो 30, 35, 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला बंदा मर गया है, तबाह हो गया। सही बात है। वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, आटा 150 रुपए किलो हो गया है। मुझे ये बताएं ना, पापड़ वाला फलूदे वाला तो खुश हो गया जिसके नाम पे लूट मार की जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान ने, हमजा ने, सलमान ने, और जिस जज ने बरी किया उसको 25 लाख रुपए माहवार तनख्वाह पे इंफॉर्मेशन कमीशन का जो है वो चेयरमैन बना दिया गया। तो ये बात आपको समझा रहा था यूट्यूबर्स को भी कि जो ब्रीफ केस लेता है वो नवाजा जाता है, जो ब्रीफ केस नहीं लेता उसके ऊपर मुकदमा भी बनता है, और जो मुकदमे से ना बाज आए वो रास्ते से भी हटाया जाता है, चाहे वो डॉक्टर रिजवान की शक्ल में हो, चाहे अपने शरीक मुल्ज़म मकसूद चपड़ासी हो दुबई में, वो भी हार्ट अटैक से मर जाता है, और इमरान खान के ऊपर भी कातिलाना हमला हो जाता है। तो लिहाजा इमरान खान की जान को ख़तरा है। इन्होंने एक गैर मुल्की तंजीम को पीछे लगाया है, आसिफ अली जरदारी इसमें शामिल है, पैसा फराहम कर रहा है, यहाँ से सिक्योरिटी वापस ले ली है उन्होंने। जो सिक्योरिटी बराए नाम है वो उससे हमें बिल्कुल कोई एतमाद नहीं है, मुतमिन नहीं, और नाकाफ़ी है, नाकाफ़ी है। और एक तरफ मुल्क का वज़ीर दाखिला, अब मुझे ये बताएं ये वज़ीर दाखिला है, ये वज़ीर दाखिला है या ये वज़ीर जंगल का कानून है? इसका तो काम है अंदरूने मुल्क अमन अमान कायम करना, ये तो वज़ीर नक्शे अमन बना हुआ है। इसके तो तमाम अहकामात जो भी ये जारी करता है उससे मुल्क में खाना जंगी, खून रेजी, तसादुम की आवाज़ बनती है। तो लिहाजा इमरान खान की जान को शदीद ख़तरात हैं, उसका इजहार हमने खुल के कर दिया है। आज हमने 4 करारदादें भी पास की हैं, फवाद चौधरी के हवाले से की है। मुल्क में बिगड़ती माशी सूरत हाल, मईशत तबाह होगी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा भाई, एटमी असासे भी सेफ नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। इसके अलावा जो ये तारीख नहीं दे रहे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम कर रहे हैं, और जो गवर्नर ने इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन के रोल की बात की है उससे मुतल्लिक हमने 4 करारदादें जो हैं वो पास की हैं। हम अपनी इरादे जो हैं, जो हम अपना मकसद है उसके ऊपर कायम दायम है, उससे पीछे नहीं हटेंगे, और इस जदोजहद को जो है वो जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं कि शदीद सर्दी के अंदर अनप्रेसिडेंटेड लोगों की पार्टिसिपेशन, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, हर शोबा फ़िक्र के लोग आ रहे हैं, और वो इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अभी तो कप्तान खुद बाहर नहीं निकले, अभी तो निकलना है, अभी तो जब पार्टी शुरू होनी है। अभी जब इमरान खान साहब खुद बाहर निकल आए तो फिर ये काम संभाला नहीं जाएगा। और जो लोग कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करना है, ये 100 बार पहले सोच लें और समझ लें। इमरान खान को ना तो हम गिरफ्तार होने देंगे, क्योंकि इमरान खान ना कोई चोर है, ना डाकू है, ना कोई दहशतगर्द है, ना कोई जासूस है जिसने मुल्क को लूटा हुआ है। और किस मुकदमे में तुमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है बताओ? पाकिस्तान की बात करने के मुकदमे में गिरफ्तार करना है? वो आप नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो फिर ये छोड़ दो कि आप कहोगे कि हालात इसी तरह रहेंगे, फिर हालात के जिम्मेदार भी आप लोग होंगे। बहुत शुक्रिया जी।